شیطان حملہ کرتا ہے مولویوں پہ. اب نعت خانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, اپنی نعت پڑھتے کھسکتے ہیں, یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا علماء آ رہے ہیں جلسے میں تقریر کے لیے, یہ سٹیج علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع میں بھی علماء قاری بیٹھے ہیں, مگر کئی اپنے آپ کو وی آئی پی خطیب سمجھتے ہیں, وہ ساتھ وی آئی پی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجمع میں نہیں آ رہے, وقت پہ آئیں گے. ان کو شیطان نے حملہ کیا ہوا ہے, تو بڑا خطیب ہے, دنیا تجھے سننے کے لیے آئی ہے, تو ان کو جا کے سنے. شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے, ہر آدمی پر حملہ, قاریوں پہ حملہ کرتا ہے. تیرے جیسا ہی کوئی نہیں, تیری تو تلاوت سن کے دنیا مست ہوتی ہے. وہ کبھی کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی سٹائل بناتا ہے, کبھی انداز اختیار کر, اپنی تلاوت کی گیا, میں باقیوں کی نہیں سنتا, میرے لیے لوگ آئے. نعت خانوں کو شیطان قابو کرتا ہے, بھائی تو بلبل پاکستان ہے, تو جناب مداح رسول ہے, وہ اپنی پڑھی وہ گیا. اللہ کی بات جو ہے یہ سب لوگوں کے گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں موبائلوں میں موجود ہیں, الماریاں کتابوں کی بھری ہوئی ہیں, اردو بازار کتابوں کا بھرا ہوا ہے, قرآن کی تفسیروں کا بھرا ہوا ہے. اس سے میرے محترم دوستو شیطان کے ہر داؤ کو ہم نے ناکام بنانا ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں قریب قریب آ جاؤ, شیطان کی کمر توڑنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ مسکین اللہ کے عاجز بندے جب ساتھیوں کو قریب کرتے ہیں, 2 بندے 4 بندے, بعض اوقات بلکہ زیادہ تر وہی 12-11 بندے لے کے آتے ہیں, انہی کو بیان بھی سناتے ہیں, انہی کو جناب 6 نمبر بھی سناتے ہیں, انہی کے جو اوپر محنت کرتے ہیں. کیا ہے؟ تاکہ شیطان کا کوئی داؤ ہمارے اوپر نہ چلے. کبھی کسی تبلیغی آدمی کو اس بات پہ خوشی نہیں ہوتی کہ جناب لوگ کہیں جناب یہ حضرت صاحب آئے. نہ, شیطان کے ہر داؤ پیچ کو فیل کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے سننا ہے, اللہ کے لیے کہنا ہے. تو اس لیے ان مجموع کو جب آپ رونق دیتے ہیں, اب دیکھیں نا سیاستدان, اب یہ کامیاب سیاستدان کون ہے؟ جیتنے والا نہیں, بہت بڑا سسٹم کرنے والا نہیں. کامیاب سیاستدان کون ہے؟ کامیاب سیاستدان وہ ہے تا حد نگاہ جس کا مجمع ہو, تا حد نگاہ جس کے پیچھے لوگ ہوں. اب جب تا حد نگاہ لوگ ہیں, تا حد نگاہ مجمع ہے, مولانا فضل الرحمان تو یوں دوربین کے ساتھ اپنے مجمع کو دیکھتے, سبحان اللہ, اور اتنے لوگ آ گئے, پھر یوں کر کے ایڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے, یوں دیکھتے. سیاستدان کا کامیاب پروگرام کب ہے؟ جب اس کے تا حد نگاہ مجمع ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ ساری سیٹیں جناب لے کے اسمبلی میں پہنچ جائیں گے. سارے پورے ملک میں کوشش کے باوجود 10-15 ممبر بنتے اسمبلی کے لیے, مگر کامیاب سیاستدان کون ہے؟ جس کے پیچھے مجمع کھڑا ہے دور تک. ایک للو بندہ ہوگا مگر مجمع اکٹھا کر لیا, لو جناب یہی چیئرمین, یہی ایم پی اے, یہی ایم این اے, اسی سے مشورے, اس سے تھانہ بھی. اب کامیابی کی ترتیب دیکھو, جب مجمع پیچھے, اس سے تھانے دار بھی ڈرتا ہے, اس کے ٹیلی فون پر تھانے دار متوجہ, اس کے ٹیلی فون پہ ایس ایچ او متوجہ, اس کے ٹیلی فون پر سیاستدان رسپانس کرتا ہے. مولوی ساری رات تہجد پڑھتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, مگر ٹیلی فون اٹھا کے اس کو پہلے تو اپنے فضائل بیان کرنے پڑتے ہیں. میں اتنا بڑا خطیب ہوں, فلاں جماعت کا امیر ہوں, کیونکہ اس بیچارے نے سیکٹ ہی نہیں رکھا ہوا جو حضرت جی کے فضائل سنائے. اس بیچارے نے اپنا تعارف بھی خود ہی کرانا ہے. اب آگے والے کی مرضی کہ وہ اس کی فضائل کو تسلیم کرتا یا نہیں کرتا. بارہ ٹیلی فون اگلا بندہ سن کے رکھ دیتا ہے, کرتا وہ اپنی مرضی ہے. مگر جس بندے کے پیچھے لوگ تا حد نگاہ ہیں, اس کے ٹیلی فونوں پر جی ایچ کیو پہ بھی لردہ طاری ہوتا, جی ایچ کیو کے جرنیلوں پہ بھی لردہ طاری ہوتا. جس آدمی کے پیچھے مجمع ہے, اس کا لردہ ایوان زیریں اور بالا میں طاری ہوتا ہے, اس سے کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں. مگر ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے دین کو کیسے سپورٹ کی جائے, اللہ کے دین کو کیسے مدد فراہم کی جائے. جب ہم یہ کریں گے, سنو عرش بری کا پیغام آیا, پیام قرآن, ان تنصر اللہ, سنو, ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ جملہ غور سے سنو, تبلیغ والے سنیں, علماء سنیں, قاری سنیں, حافظ قرآن سنیں, پبلک سنیں.
ان تنصر اللہ، مولانا ان شرطیہ، ان تنصر اللہ، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابا جی بیمار ہو جائیں، بیٹا دوائی لے کے آتا ہے، سنو خدمت، باپ کی مدد، ماں کی مدد، بیوی کی مدد، بہنوں کی مدد، بھائی کی مدد، عزیزوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، دوستوں کی مدد کا انداز کیا ہے؟ ابا جی بیمار ہو گئے، میڈیکل سٹور سے دوائی لے کے آ گیا بیٹا۔ ابا جی بیمار ہو گئے، ویل چیئر پہ بٹھانے کی ضرورت پڑی، ویل چیئر پہ بٹھایا۔ ابا جی بیمار ہو گئے، ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑی، بیٹا گاڑی میں بٹھا کے ہسپتال لے کے جائے گا۔ ابا جی کی دوائیاں وہاں جناب ان کو چیک کرائے گا، دوائیاں لے کے دے گا، ساتھ واپس لے کے آئے گا۔ سر مالش کی ضرورت پیش آئے گی، ابا جی کے سر پہ زیتون کا تیل لگا کے مالش کرے گا۔ ابا جی کی مٹھیاں بھرنی ہے، ابا جی کی مٹھیاں بھرے گا، پاؤں دبائے گا۔ یہ ابا جی کی خدمت، ٹھیک ہے بھائی، ابا جی کی خدمت۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے، تھوک آیا، بلغم آئی، پیک دان سامنے رکھ دیا، یہ ابا جی کی خدمت۔ ابا جی سردی کے موسم میں دھوپ سینکنے کی ضرورت پیش آئی، ابا جی کی ویل چیئر اٹھائی، دھوپ پہ جا کے دھوپ سکوا کے لایا، ابا جی کی خدمت۔ بستر ابا جی کا صاف کر دیا، ابا جی کی خدمت۔ ابا جی جوتی پہنیں گے، جوتی سیدھی کر دی، ابا جی کی خدمت۔ ابا جی چوپڑی روٹی کھاتے ہیں، ان کے لیے دیسی گھی کا انتظام کرے، ابا جی کی خدمت۔ ابا جی فروٹ پسند کرتے ہیں فلاں والا، ابا جی کے لیے فروٹ لے کے آیا، ابا جی کی خدمت۔ اب یہ تو ہو گئی بیٹے کی طرف سے ابا کی خدمت۔ ابا تو ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح خدمت کرتا رہتا ہے نا، وہ تو لکھواتا نہیں ہے بھائی یہ تمہاری خدمت کی۔ ابا لگا ہوا ہے خدمت پہ، جب تک جان میں جان رہتی ہے ابا خدمت کرتا رہتا ہے، جو ضروریات ہیں پوری کرتا رہتا ہے، جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرتا رہتا ہے۔ اماں تڑپتی رہتی ہے۔ ذرا بازار میں جائیے، واپسی گھر کی راہ لیجئے، راستے میں بیگم کو فون کیجئے، کچھ لانا تو نہیں؟ جی میں یہی خیال آتا، یہی بولے کہ کچھ نہیں لانا، 4 پیسے بچ ہی جائیں آج کے چکر میں۔ مگر بیگم کو غلطی سے بھی فون کر ڈالا، میں ان تنفر اللہ پہ بات کر رہا ہوں تو یہ تھوڑی تمیدی باتیں کر رہا ہوں۔ بیگم کو جو ہی فون کر ڈالا تو 15 چیزیں تو لسٹ کے اوپر بغیر لکھائی کے آگے۔ اسی لمحے امی کو فون کیا، آپ کے لیے کیا لے کے آئیں؟ تو امی کیا جواب دیتی ہے، بیٹا اللہ تجھے خیر سے لے کے آئے، تو خیر سے آ جا، بس کسی چیز کی ضرورت، سب کچھ موجود۔ فرق یہ ہوتا ہے ماں باپ کولو کی بیل کی طرح لگے رہتے ہیں اولاد کی خدمت کرنے میں، پرورش کرنے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں، ان کے نخرے اٹھانے میں۔ باپ کی خدمت کی ضرورت پڑی، اولاد اس ترتیب پر خدمت کرتی ہے۔ مگر میرے اللہ تیری ذات پہ قربان جائیے، نیلی چھت کے مالک اللہ، یہ کیا جملہ آپ نے قرآن میں فرما دیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ شرط کیوں لگا دی کہ اللہ یہ تو نے کیوں کہہ دیا کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ یہ یاد رکھو، اس آیت کو دہراتے رہو، ان تنصر اللہ ینصرکم، لوگو تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اب یہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس سے کہ اللہ کے سر پہ مالش نہیں کرنا پڑتی، اللہ کے بازو نہیں دبانا پڑتے، اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کرنا پڑتی۔ وہ دیکھو نا، میں نے ماں باپ کی مثال دی کہ ان کی خدمت کا سٹائل یہ ہے، اللہ کی خدمت کیسے، اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ کے سر پہ تیل نہیں لگانا پڑے گا، مالش نہیں کرنا پڑے گی، جوتیاں نہیں کیا کون سی مدد اللہ پاک کی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ مولانا سلیم اللہ ایک چھوٹا سا مکان لے کر اس کی بیٹھک میں قرآن کی خدمت شروع کی۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ تیرے ہر نام پر ایک ادارہ قائم کروں گا۔ 22 ادارے وجود میں آ چکے، کتنے بچے ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہو چکے۔ آج ان تنصر اللہ، ولی سلیم اللہ عبید، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو ایک بیٹھک میں کام کرنے والا بندہ آج اتنے بڑے ادارے کا محتمم بن، یہ ہے اللہ کی مدد۔ حافظ جی مولوی صاحب نے بیان کیا،
قرآن کے فضائل سنائے، ماں باپ کے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اب جب محلے داروں کو پتا چلا کہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اب محلے دار عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئیں، او بہن سنا ہے کہ آپ بچے کو قرآن کا حافظ بنانے لگی ہیں، سنا ہے مسجد میں بھیجنے لگی ہیں، او بہن یہ مسجد میں جائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ اب دو قسم کے والدین، ایک وہ جو پھسل جاتے ہیں، ان بہنوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی نہیں کرواتے، سارے محلے والے خلاف ہو گئے کہ بچے کو مسیتڑ بنا رہے۔ کچھ والدین ایسے جو ڈٹ جاتے ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقم، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، وہ حافظ بنا لیتے ہیں، مدرسے میں داخل کرا دیا، 2-2.5 سال میں بچے نے محنت کی، قرآن کا حافظ بن گیا، 2-4-6 سال اور محنت کی، عالم دین بن گیا، صحیح پڑھا، محنت کی، جب محنت کر رہا تھا، طالب علم تھا، جوتی پھٹی ہوئی، کپڑے بوسیدہ، کوئی فنٹاسی نظام نہیں، 10-10 روپے ادھار لے کر طالب علموں سے گزارا کرنے والا یہ طالب علم، کوئی دعوت آ جاتی اس پہ خوش ہو جا، آج بڑے مزیدار کھانا کھایا میں نے، ورنہ روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے قرآن پڑھنے والا یہ طالب علم جب 5-6 سال محنت کر کے میدان میں آتا ہے، کسی مسجد کا امام لگ جاتا ہے، کسی مسجد کا خطیب لگ جاتا ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار بن جاتا ہے، تو میرے دوستو وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کا جب مجدہ سنایا جاتا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول ڈالے، اب رزق آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے۔ اب وہی محلے دار عورتیں، وہی محلے دار جب اس دسترخوان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں تو آج چنے کی دال بھی نہ پکی، مسور دال بھی نہ پکی، آج چکن کباب بھی نہ بنا، مگر قاری صاحب کے دسترخوان پہ چکن کباب بھی موجود، منٹنجن بھی موجود، بٹیر بھی موجود، اور مختلف قسم کی اشیاء مولوی قاری صاحب کے دسترخوان پہ موجود۔ اب شیطان اور ٹینشن دیتا ہے، کہتا ہے یہ کھاتے کہاں سے؟ پہلے کیا کہتا تھا کھائیں گے کہاں سے، اب جب رب نے فتوحات کے دروازے کھولے تو کہتے ہیں کھاتے کہاں سے؟ تو میرے دوستو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمارے یہاں کتنے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے زاد الطالبین پڑھی، کتنے ساتھی پڑھے جنہوں نے ریاض الصالحین پڑھی، یہ 2 حدیث کی بنیادی کتابیں جو ثانیہ اور رابعہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ مولانا موجود رہتا تھا، وہ اٹھتا نہیں تھا، وہ میرے سرکار کے چہرہ انور کے دیدار کرتا رہتا تھا، حضور کے پہلو میں بیٹھا رہتا تھا، اس کا دوسرا بھائی نکل جاتا تھا، جا کے کھیتی باڑی کرتا تھا اور اپنے باغیچوں کو پانی دیتا تھا، گوڈی کرتا تھا۔ ایک دن بڑا ہانپتا کانپتا آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتا ہے، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، کام کاج میں مصروف رہتا ہوں، یا رسول اللہ یہ کچھ نہیں کرتا، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اصل میں کمائی یہ کرتا ہے، اس کی بدولت تو کھاتا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ ہے پیغام قرآن، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم دیکھتے رہتے، کہتے ہیں شیطان کا حملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار میرے کول پیسے آ جان پھر میں کسی مسیت نو چندہ دیواں، میرے کول پیسے آ جان پھر میں کسی مدرسے نو چندہ دیواں، میرے کول پیسے آ جان میں کسی قاری صاحب کی خدمت کراں، میرے کول پیسے آ جان میں کسی مولوی صاحب دی مٹھی گرم کراں، میرے کول پیسے آ جان میں یہ کراں وہ کراں۔ کچھ نہیں، اس کو بھی شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ جو تیری جیب میں بٹوا نکال ذرا، زنجیری ڈھیلی کر، 200 پڑا ہے، رب 200 نہیں کھینچ رہا، تو اس میں سے 20 روپے نکال اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے آقا انعامدار تاجدار مدینہ سے آقا انعامدار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں کھجور کی گٹلی دے کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کر ڈالو، آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے کر راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو کر ڈالو۔ اللہ کب ان ظالموں کی طرح تمہارا مال کھینچتا ہے۔ ظالم ٹیکس والے، ایف بی آر والے، میں ایف بی آر کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، آب حیات کے ٹائٹل پہ میں نے ایف بی آر کی یوں تصویر دے دی اور ایک انسان کو یوں نچڑتا ہوا میں نے دکھایا ٹائٹل پہ کہ ایف بی آر کس طرح ہمیں نچوڑتا ہے۔ تو وہ جتنے افسر تھے وہ مجھے کہنے لگے مولانا آپ ایف بی آر کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں
اور آپ نے ہمیں ہی جناب نچوڑنے والا قرار دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو میرا اپنے طریقہ کار ہے کہ یہ مجھے نہیں اس چیز کی پرواہ کہ آپ کی مسجد کا خطیب ہوں، لہذا میں آپ کو یہ نچوڑنے والا ظالم نہ قرار دوں۔ یہ جو کام آپ کرتے ہیں اس کو تو میں عالم آشکار ضرور کروں گا۔ اور ناراض ہوئے کہ جناب آپ نے اختیار کو ظالم نچوڑنے والا، تو یہ ظالم ہے ظالم۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ جس نے سب کچھ دیا، مال، دولت، زر، جواہرات، یاقوت، سونا، چاندی، تجارت، کاروبار، روزگار، بزنس، سر و سامان، جائیداد، پراپرٹیاں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں جس رب نے عطا فرمائی، وہ کہتا ہے جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکات نکال۔ ورنہ اللہ پاک جب کہتے ہیں بھائی میں نے پیدا کیا، سب کو آگے لگا دیتے چلو بھائی نکالو پیسے، نہیں تو ڈنڈے مار مار کے ختم کروں گا۔ کبھی اللہ نے نہیں فرمایا، کبھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا آتو الزکاۃ، زکات دو۔ کون دے؟ صاحب نصاب دے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک، اور اس کے اوپر بھی سال گزر جائے، اللہ کہتے ہیں 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکات نکال۔ مگر یہ ظالم، یہ مافیا، یہ قتل، یہ ظالم حکمران یہ کیا طریقہ کار کرتے ہیں؟ یہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں۔ ماچس کے ڈبیا پہ ٹیکس، جوتی پہ ٹیکس، کپڑے پہ ٹیکس، ٹوپی پہ ٹیکس، رومال پہ ٹیکس، چادر پہ ٹیکس، بیڈ شیٹ پہ ٹیکس، اور فرنیچر پہ ٹیکس، ٹیبل پہ ٹیکس، کرسیوں پہ ٹیکس، صوفوں پہ ٹیکس، کھانے کی اشیاء پہ ٹیکس، آٹے پہ ٹیکس، چینی پہ ٹیکس۔ یہ قتل، یہ ظالم، یہ بھیڑیے، تخت شاہی پہ بیٹھنے والے حکمران، انہوں نے اپنے ہرکارے لگائے، زکاتیں اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب ان زکاتوں کے اوپر عیش و مستی اور بدماشی ساری ترتیبیں چلتی ہے ٹیکس کے عنوان پر۔ 100 روپے میں سے 17 روپے ٹیکس۔ یہ ہے ظالمانہ نظام۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا پیغام۔ آقا انعامدار نے فرمایا اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے سروں پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں اور جو تیری ذات کو بھی کچھ نہ سمجھیں۔ اللہ ایسے ظالم مسلط نہ کر۔ تو دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ مال کی ضرورت پیش آئے گی، اللہ مال دے گا۔ تمہاری جتنی ضروریات ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اب روٹی روزی اللہ نے وعدہ فرمایا، لیکن یہ ساتھ جو چیز فرمائی ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب اللہ سب کی مدد کر رہا ہے تو جو دین کی مدد کریں گے ان کو بینیفٹ دنیا میں بھی ملے گا، ان کو بینیفٹ آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں اللہ ان کو عیش والی زندگی دے گا۔ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان کو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ یہ ایک اینٹ کا روڑا اپنے سرہانہ بنا کر سوئیں گے، ان کو میٹھی نیند آئے گی۔ لیکن جن کی حیات طیبہ نہیں ہوگی وہ گاؤ تکیے لگا کے بھی سونا چاہیں، پہلو پلٹتے رہیں، پہلو بدلتے رہیں، چین سکون نہ پائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد خدا سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں۔ تو یہ ان تنصر اللہ کا کیا مطلب؟ محدثین کرام اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد کیا؟ اللہ نے قرآن میں جس چیز کا آپ کو حکم دیا، لوگوں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کرو، لوگوں آتوا الزکاۃ، زکات دو زکات دو، لوگوں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزے رکھو صحیح طریقے سے، لوگوں اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کا ترتیب بن جائے تو فوری طور پر اس فریضے کو ادا کرو، شیطان کے چنگل میں نہ پھنسو۔ یہ اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے روکا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، رک جاؤ۔ کتنا گناہ بے لذت آپ کے آنکھوں کے سامنے کشش پیدا کر رہا ہے، دلکشی پیدا کر رہا ہے، اٹریکشن پیدا کر رہا ہے، رک جاؤ۔ یہ گناہ کرنے سے لذت نہ ملے گی، اس بے لذت گناہ کرنے سے وہ لذت نہ ملے گی
جتنا اس گناہ سے رک جانے کے بعد اللہ دلوں میں اطمینان پیدا کرے. لا تقربوا الزنا، ہاں بدکاری کے قریب نہ جاؤ، چوری نہ کرو، اور فرمایا سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال برے طریقے سے نہ کھاؤ. کاروبار تجارت کی ترتیب پر کھاؤ، مگر ایسی ترتیب رکھو کہ خریدنے والا گاہک بھی خوش ہو جائے، بیچنے والا فروخت کرنے والا بھی خوش ہو جائے. فرمایا یہ کاروبار ہے. اس ترتیب پر جو آدمی اپنی زندگی کو اختیار کرے گا اور جہاں کمی بیشی ہو جائے اس کو اصلاح کی ترتیب پر لائے گا، میرے دوستو اس بندے سے اللہ پاک راضی ہوگا. غلطیاں انسان میں ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہم نماز مولانا پڑھا لیتے ہیں تو بعد میں بندہ آ کے کہتا حضرت باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن نماز آپ نے بہت سپیڈ سے پڑھائی، میں تسبیح بھی نہیں پڑھ سکا. تو اب کیا؟ ان کو پھر یہی تسلی دے دیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ آئندہ پوری تسبیحات پڑھیں. حالانکہ ہم لوگ تسبیحات مولوی لوگ پڑھ لیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ پبلک کی زبان پہ تسبیحیں سپیڈ سے نہیں چڑھتی. ہم لوگ سپیڈ سے 5 7 9 11 13 15 17 21 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وہ بیچارے ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بیچ میں پڑھنا کیا ہے، وہ بعد میں اعتراض لگا دیتے ہیں. پھر ان کو تسلی دینا پڑتی ہے آئندہ انشاءاللہ پوری تسبیحات کے ساتھ آپ کو نماز پڑھائی جائے گی. بیان کر رہا ہے ٹاؤن ہال میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ناصر باغ کے سامنے ٹاؤن ہال کی بڑی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. اچھا لوگ دور دور سے آتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا عقیدت سے آپ کے پاس آ کے جمعہ پڑھتا ہوں، مگر یہ جو آپ دھڑلہ نکال دیتے ہیں بھائی دھڑلہ بھائی یہ ایمانی جذبات ہیں. اب میں یہ تو نہیں دیکھتا یہ سرکاری ممبر ہے اور سرکار کو معافی مل جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ سرکار کے ممبر سے تو ان ہاتھوں نے ہتھکڑیاں بھی پہنی، سرکار کے ممبر سے تو جناب کوٹ لکھپت کی ہوا بھی کھانا پڑی. یہ جس آدمی کی ضمیر میں یہ چیز ہے کہ حق کی آواز ہمیشہ بلند کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. اس سے کہ اللہ کہتے ہیں تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری. بندہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، شیخ التفسیر مولانا محمود الرشید حدوٹی صاحب. نعرہ تکبیر. اللہ خوش، اللہ جزائے خیر. بس اب اس بیان کو سمیٹ رہے ہیں. اللہ جزائے خیر تھا. بندہ آیا، بیان ہو گیا، جمعے کی نماز بھی ہو گئی، باادب ہو کے آ کے بیٹھا. کہتا ہے حضرت یہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں لیکن آپ یوں کہنے کی بجائے یوں کہتے تو کیسا تھا. میں نے کہا جی انشاءاللہ آئندہ ایسے ہی کہوں. پھر ایک افسر 5 7 بندے اکٹھے ہو کے شکایت کرنے چلے گئے کہ جی حضرت صاحب تو بڑے جذبات کو گرماتے ہیں، بڑا خطرناک سسٹم ہے یہاں. تو میں جب گیا ان کے دفتر میں تو مجھے کہتے ہیں حضرت آپ کی باتیں تو 100% ٹھیک ہیں مگر یہاں ماحول نہیں ہے، میدان نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے صاحب. اب یہ جو چیز ہے آپ کو جگہ جگہ سے پریشانیوں کا سامنا ہوگا. وہاں آپ نے شیطان کو راضی نہیں کرنا، آپ نے رحمان کو راضی کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اور ایک ایک آدمی، اب یہ اللہ ان تبلیغیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو ہمارے سامنے کتنے داڑھی والے لوگ بیٹھے، خدا کی قسم ان کو دیکھ کے ایک خون بڑھتا ہے، ایمانی جذبات مضبوط ہوتے ہیں. یار ہمارے مجموع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے والے مسلمان بیٹھے ہیں اور پھر یہ ٹوپیاں پہنے ہوئے، سنت کے مطابق لباس پہنے ہوئے. آپ کو کیا معلوم کہ یہ مولوی آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ بیچارہ کاؤنٹ نہیں ہوتا مولوی کا کوئی سسٹم نا، اس سے کہ مولوی تو نہ حاضری لگائے، مولوی نہ آپ سے کوئی چیز کیش کروائے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک ایسی ترتیب مولوی آپ کے لیے بنا جاتا ہے کہ خدا کی قسم اگر آپ مرنے کے بعد دنیا میں واپس آئیں آپ اس مولوی کے قدموں سے کبھی نہ اٹھیں کہ اللہ یہ میرا محسن ہے، اس نے تو میرا سارا سسٹم آگے والا بہتر کر دیا. مولوی جب تقریر کرتا ہے کہتا بھائی مسجد بن رہی ہے، ادارہ نون والقلم زیر تعمیر ہے، کوئی آدمی 100 اینٹ اپنی امی کے نام پہ لگا دے
کوئی آدمی اپنے ابا کے نام پہ 100 اینٹ لگا دے، کتنی بنتی ہے؟ 1300 روپے 100 اینٹ کا، 100 اینٹ 1300 روپے کی۔ کوئی کہے بھائی یہ میں اپنے ابا کے نام کی 100 اینٹ لگا رہا ہوں، کوئی ایمانی جذبات کے ساتھ کہ میں 1000 اینٹ لگا رہا ہوں ابا جی کے نام پہ، اماں کے نام پہ۔ اب ایمان سے عرض کرتا ہوں، سارے نہیں تو اگر 100 بندہ بیٹھا ہوا نا تو کوئی 95 بندوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار مولوی نے تقریر ٹھیک کی ہے، باتیں بھی بڑی ٹھیک کی ہیں، لیکن یہ جو چندے کی بات کی ہے نا یہ بڑی مناسب نہیں ہے، مناسب ہے۔ اب کیا کرتے؟ مولوی گھر کا دروازہ کھٹکانے ضرورت، بیچارے غریب نے تو مجمع میں کہنا ہے۔ اب آپ کے سامنے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی، آپ نے کہا جی مولوی صاحب میں 100 اینٹ تو نہیں لگا سکتا، چلو 50 اینٹیں میں لگاتا ہوں، میں 5 توڑے سیمنٹ تو نہیں دے سکتا، 1 توڑا سیمنٹ کا میرا لگا دو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ تقریر آپ نے سنی نا، مشہور و معروف تقریر، جس میں حضرت نے فرمایا کہ ایک بادشاہ مسجد بنائی بڑی عالی شان، کروڑوں روپے لگائے، اعلان کیا کہ کوئی آدمی اس میں 1 روپیہ بھی نہ لگائے، 1 روپیہ بھی نہ لگائے۔ ایک مزدور رات کو، بیٹا ذرا خاموشی سے سنو، یہ جو بچے ہیں آپ کے ارد گرد ان کو تھوڑا توجہ سے سنائیں، بس بات ختم ہو رہی۔ مزدور رات 1-2 بجے اٹھا، اس نے ایک اینٹ تلاش کر کے دیوار میں خالی جگہ پہ اڑوس دی، یوں کر۔ چند دن بعد بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میرا بڑا عالی شان محل تعمیر ہو چکا ہے، اور اسی عالی شان محل جتنا سامنے ایک محل اس مزدور کا بنا ہوا ہے جو 500-700 روپے دہاڑی لیتا ہے۔ اس بادشاہ نے مزدور سے پوچھا کہ جناب میں نے تو کروڑوں روپے لگا دیے مسجد کی تعمیر پہ، آپ 5